اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. یہ جو آیت کریمہ ہے لفظ انما الصدقات صدقات کا جملہ استعمال ہوا ہے. یہاں صدقے کا معنی زکات ہے. یہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا صدقات وہ صدقات زکات کا معنی ہے. تو ہم زکات کو بھی مکمل طریقے سے ادا کریں. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. عام طور پہ زکات کا مال آدمی نکالتا ہے. یہ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کتنا مال ہے اس کا تول مول نہیں کرتے, انداز سے دے دیتے ہیں. اگر زیادہ ہو الحمدللہ, کم ہو جائے کل قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں. ہم اللہ کے در پر حاضری دینا ہے, اللہ کے در پر پکڑے جائیں گے. اس لیے ہمارے پاس جتنا مال ہو سونا چاندی اسے تول مول کر برابر حساب سے دے. زیادہ دے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا فرمائیں گے. ہمارے زکات ادا کرنے میں اللہ ہمارے مال میں کمی نہیں کریں گے اور اس میں نقصان نہیں فرمائیں گے. تو ہم جتنا ہو سکے زکات کا جتنا ہمارا حق ہے اسے پورا ادا کرنے کی پوری طریقے سے کوشش کریں. صرف کوشش کر کے چھوڑے نہیں, ہم ادا کرنا. 80 پر 7 گرام سونا 80 پر 7 گرام سے زیادہ ہو تو ہمارے اوپر زکات واجب ہو جاتا ہے. ایک اشرفی بولے جاتے ہیں 8 گرام, تو 11 اشرفی پر ہمارے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے. 80 پر 7 گرام پر 80 پر 8 گرام 11 اشرفی ہوتا ہے, تو 80 پر 7 گرام پر ہمارے اوپر زکات واجب ہو جاتا ہے. تو ہم برابر حساب سے نکالیں. گھر بڑا ہو کروڑ روپے میں بندی ہے تو اس پر زکات ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. کروڑوں روپے کی گاڑیاں لے لے ہیں تو اس پر ہمارے اوپر زکات واجب نہیں ہے. صرف ہمارے اوپر سونے اور چاندی ہے اور مال ہو چاندی 612 گرام سے زیادہ تو اس پر 612 گرام پر ہمارے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے. اگر پیسہ ہو تو 612 گرام میں جتنا رقم ہوتا ہے, اب آج کے دن کا مول ہے 1 گرام چاندی 70 پر 4 روپے اور سونا 4350 روپے. تو اس حساب میں ہمارے اوپر 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے اللہ کے راستے میں نکالنا ہوگا. 2500 روپے بندوں کا حق ہے, ہم اسے برابر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم اس میں ٹال مٹول نہ کریں. ہاں ہمارے اوپر زکات واجب ہے لیکن رقم نہیں ہے اور مال بیچنے پر مجبور ہیں. آپ کا یہ ارادہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے کر کے 1 ماہ کے اندر ادا کر دیں گے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. پورا ہی دینا نہیں ہے, آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں تو ضرور دے سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ حق اپنے رشتہ داروں کا ہے. عام طور پہ یہ کرتے ہیں ہم لوگ, ہمارا زکات کا مال غیروں میں دے کر واہ واہ یا تعریف سننے کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے. یاد رکھو عام آدمی کو جتنا دینے میں ثواب ہے اپنے رشتہ داروں کو دینے میں دگنا ثواب اللہ 2 حصہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا. اپنے بہن بھائی کو دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر باپ ہے, باپ بیٹا پوتا بیٹی نواسی پھر ایسے نیچے تک اسے نہیں دے سکتا, اور اوپر باپ دادا بیٹا ایسے ہی دادا پر دادا ایسے اوپر تک نہیں دے سکتے, لیکن اپنے بھائی بہن کو دے سکتے ہیں, اپنے بھتیجے اور بھانجے کو دے سکتے ہیں. ان کے لیے اجازت ہے. اور عام طور پہ رشتہ داروں کے بعد اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. کتنے ایسے پڑوسی ہوتے ہیں ہم لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ 3 وقت پیٹ بھر کر کھاتے ہیں, پڑوسی 1 وقت بھی برابر پیٹ بھر کر نہیں کھانے والا ہوتا. ہم اس کا خیال رکھیں, ہماری یہ ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ سنایا گیا. یہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا. اس آدمی نے اللہ کے لیے پورے اعمال کیے, جتنے اعمال اس کے ذمے تھے
اگر اس کے ذمہ حج تھا حج بھی کر لیا، صدقہ و زکات بھی ادا کرتا رہا، اللہ کے سامنے جو جو مقرر اللہ کے قریب ہونے کے اعمال تھے سب کچھ کیا، اور پورے اعمال فقط اللہ کی ذات کے لیے کی۔ جب اس کی وفات ہوئی دربار الہی میں اس کے اعمال پیش کیے گئے، اور پورا عمل دفتر نام اعمال میں اللہ ہی کے لیے کیا گیا۔ اب اس بندے سے اللہ کہتے ہیں اے فلاں ابن فلاں اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ سے وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں سب کچھ تیرے لیے کیا ہوں، تو میرے لیے جنت پر راضی ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اس بندے کو لے جا کر جہنم میں ڈال۔ اور وہ بندہ رو کر کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ میں تیرے لیے کیا ہوں، کیا وجہ تھی کہ مجھے جہنم میں ڈالنے کا؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں سب کچھ تو نے میرے لیے کیا، مجھے راضی کر دیا، اگر تو مجھے راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے میرے بندوں کو بھی راضی کر دیتا، اب جس وقت تیری وفات ہوئی اس وقت تیرا پڑوسی تجھ سے بڑا سخت ناراض تھا، وہ یہ ناراضگی تیرے پورے عمل کو ضائع